باوجود اس کے کہ ایک افغانستان میں ایک اختلاف ہے انتخابات کے اس کی حیثیت پہ، لیکن جب انتخابی کمیشن نے آزاد انتخابی کمیشن جو افغانستان کا، انہوں نے جب صدر کا اعلان کیا کہ اشرف غنی جیت چکے ہیں، تو پھر تو دنیا کو وہ ماننا پڑے گا، وہ باوجود اس کے کہ اس پہ اختلافات ہیں۔ تو اور جب حلف برداری کا جس طرح آپ نے ذکر کیا تو اس میں امریکہ، پھر اس طرح کے پاکستان بھی، ایران بھی، کافی سارے ممالک شریک تھے، تو بھی ایک میسج ہوتا ہے، ایک اشارہ ہوتا ہے، انڈیکیشن کہ یہ ممالک، اور پھر عمران خان کا بیان بھی ہے، دنیا کی دیگر موضوع، تو وہ تو ایک ہے، لیکن وہ ابھی تک وہاں پر تنازع چل رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایسے وقت میں نہیں ہونا چاہیے اقتدار پہ تنازع جب افغانستان میں ایک جو پیس پروسیس ہے، امن عمل ہے، وہ انتہائی حساس مرحلے میں ہے۔ اس عمل کو آگے جانا چاہیے، وہ نہیں جا رہا۔ 10 مارچ کو بین الافغانی مذاکرات ہونے تھے جو نہیں ہوئے۔ بین الافغانی مذاکرات دوسرا مرحلہ طالبان اور امریکہ کے جو معاہدے سے بھی اس لیے اہم ہے کہ اس میں افغانستان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے۔ اگر وہ معاملہ رک گیا، جس میں اختلافات جو افغانستان کے ہیں اس میں وہ بھی ایک فیکٹر ہے، تو وہ افغانستان کے لیے کیونکہ طالبان کے بڑے شدید قسم کے حملے ہو رہے ہیں۔ اپریل میں عموماً وہ نئی جو آپریشن ہوتے ہیں جس کو اسپرنگ آفینسو کہتے ہیں، اس کا اعلان اگر ہو جاتا ہے تو اب میرے خیال میں امریکہ اس طرح طالبان کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے جس طرح کہ ماضی میں ہوا کرتے تھے۔ اگر طالبان یہ بین الافغانی مذاکرات شروع نہیں ہوتے تو ضرور طالبان اس کا اعلان کریں گے، اور اگر وہ اعلان کرتے ہیں اسپرنگ آفینسو کا تو میرے خیال میں ایک شدید قسم کی جنگ کا امکان ضرور ہوگا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ افغان حکومت کو فی الفور جو شرائط امریکہ اور طالبان کے معاہدے میں ہے کہ 5,000 ان کے فوجی رہا ہوں گے، میرے خیال میں گو کہ وہ افغانستان حکومت کو اختیار ہیں، کیونکہ افغانستان نے وہ قیدی ہے۔ لیکن اگر امریکہ طالبان کے ساتھ اس معاہدے پہ، انہوں نے معاہدے میں اس کا ذکر کیا ہے، تو افغان حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ قیدیوں کا کو نہ رہا کرنا مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ ابھی ایک لسٹ کا اعلان ہوا ہے بین الاقوامی مذاکرات کے لیے، اس پہ بھی کچھ اختلافات سامنے آ رہی ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر افغانستان میں 19 سال کی جنگ کا خاتمہ ہونا ہے تو میرے خیال میں افغان لیڈرشپ کا امتحان ہے کہ امریکی تو جا رہے ہیں، انہوں نے طالبان سے معاہدہ کر لیا ہے کہ وہ 14 مہینے میں جا رہے ہیں، اور ابھی کل خبر تھی کہ تقریباً 3,000 چلے بھی گئے ہیں چند دنوں میں۔ تو لہٰذا جب معاملہ اب افغانوں کے کورٹ میں ہے، تو اگر افغان اس سٹیج پہ ناکام ہوتے ہیں، اگر پیس پروسیس میں پیش رفت نہیں ہوتی، تو یہ میرے خیال میں افغانستان کی لوگوں کی بڑی بدقسمتی ہوگی۔ داعش ماضی کی طرح اس طرح مضبوط نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک چیلنج ہے۔ ابھی جو تقریباً 2 ہفتے پہلے جو حملہ ہوا وہاں پہ عبدالعلی مظہری کی جو برسی کے موقع پر ہزارہ لوگوں کو جو نشانہ بنایا گیا، بے گناہ لوگ مارے گئے۔ پھر جو افغان صدر کی حلف برداری کے موقع پہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ راکٹ حملے میں وہ ملوث تھے۔ ایک خطرہ رہے گا، لیکن وہ خطرہ اس وقت ختم ہو سکتا ہے، اس کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے جب طالبان کے ساتھ تو جو معاہدہ ہوا ہے وہ امپلیمنٹ ہو، وہ اس کی بنیاد پہ آگے پیش رفت ہو، جو اس میں کچھ چیزیں طے کی گئی ہے اس پہ عمل ہو۔ تو میرے خیال میں اگر اس پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر اگر آپس میں اختلاف ہوتا ہے، جس چند دن پہلے زلمے خلیلزاد نے بہت اچھی بات کی شمشاد ٹی وی کو انٹرویو میں، اس نے کہا کہ یہ جو صدر اشرف غنی ہے اور ڈاکٹر عبداللہ کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے، ان کے بقول یہ افغان سیکیورٹی پہ، افغان سیکیورٹی فورسز پہ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز پہ اس کا بڑا منفی اثر ہو سکتا ہے۔ منفی اثر کا مطلب یہ کہ اگر کیونکہ افغان یہ بدقسمتی ہے، میں اس کو قائل نہیں ہوں اس چیز کی، لیکن ایک تاثر تو جائے گا کہ صدر اشرف غنی پشتون کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے، ڈاکٹر عبداللہ وہ غیر پشتون کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کے نمائندے کے طور پہ آگے آتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا ضرور اثر ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے زلمی خلیلزاد نے خود کہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اختلاف طالبان کے لیے گفٹ ہے، اس نے گفٹ کا لفظ استعمال کیا ہے، لہٰذا ان چیزوں کا حل کر کے آگے جانا ہی مسئلے کا حل ہوگا۔ داعش خطرہ رہے گا، وہ مزید خطرہ ہوگا جب یہ آپس میں اختلاف رکھیں گے۔ طالبان سے اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو یہ اس کو تو ایک راستہ دے گا۔ دیکھو نا، یہ دعوتیں ایک دوسرے کو دینا، دونوں سائڈ سے آنا جانا، دورے کرنا حکومتوں کا، غیر حکومتی لوگوں کا، یہ اچھی بات ہے۔ یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ افغانستان میں جرگے ہوتے ہیں، پاکستانی قبائلیوں کو اس میں
دعوت دی جاتی ہے. اور جو میری معلومات ہیں سفارت خانہ کابل میں ہمارا جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کو بھی دعوت دی گئی تھی. تو مطلب ہے کہ آنا جانا چلنا چاہیے حکومتی سطح پہ بھی عوامی سطح پہ بھی. پاکستان افغانستان کو تو آپ الگ نہیں کر سکتے. یہ جو مئی میں کانفرنس کی پاکستان نے یہاں اسلام آباد کے قریب بوربن میں, تو اس میں تو حکومتی نمائندہ نہیں تھا. اس میں تو تقریباً حکمت یار اور کافی سارے نام ہے جو آئے تھے وہاں پہ. تو افغانستان میں تو اس پہ بھی ایک قسم کا اعتراض تو ہو سکتا ہے کہ بھئی کہ آپ نے جو اکثر جو صدر اشرف غنی کے مخالفین تھے, لیکن آنا جانا رہے گا. لیکن وہ اس آنے جانے سے یہ تاثر نہ ہو کہ افغانستان ایسا تاثر دے کہ اگر آپ حکومتوں کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے یا تعلقات خراب ہے تو ہم ایسے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ جن کا ایک معاملہ چل رہا ہے. پاکستان ایسی دعوت نہ دے کہ اگر اشرف غنی کہیں کہ اگر آپ نہیں آتے یہاں پہ تو میں ان آپ کے مخالفین کو دعوت دوں گا. یہ والی سوچ منفی ہے اگر دونوں سائڈ پہ یہی سوچ ہو. باقی آنے جانے سے تعلقات بھی بڑھتے ہیں, حکومتوں پہ دباؤ بھی بڑھتا ہے, اور لوگوں کو تو آپ الگ نہیں کر سکتے. آپ بے شک اگر باڑ بھی لگائے, آپ اگر فینسنگ بھی کرے, تو آپ تو جو یہاں شنواری ہے وہاں جو شنواری ہے اس کو تو آپ الگ نہیں کر سکتے. یہاں جو کاکڑ ہے وہاں جو کاکڑ ہے اس کو تو آپ الگ نہیں کر سکتے. اچکزئی یہاں ہے, اگر وہاں ہوں گے تو وہ تو ساری عمر اچکزئی رہیں گے. تو لہٰذا ان پہ کسی کو اتنا اعتراض نہیں ہونا چاہیے. سب سے اہم چیلنج اس وقت جو ہے وہ پیس پروسیس میں جو رکاوٹیں آئی ہے, یہ رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے. یہ سب سے بڑا چیلنج اس لیے ہے کہ جو انتخابات ہوئے تھے سپٹمبر میں صدارتی, اس میں لوگوں نے جو کم حصہ لیا تھا وہ سیکیورٹی کا ایک فیکٹر تھا. لوگوں جو اہم فیکٹر تھا, میں خود ادھر تھا, لوگ ناراض تھے اپنے لیڈرشپ سے, کیونکہ پیس کی طرف لیڈرشپ نے اتنی پیش رفت نہیں کی تھی جتنی کہ ہونی چاہیے تھی. 2014 میں ڈاکٹر عبداللہ کا اور صدر اشرف غنی کا یہ وعدہ تھا کہ وہ پیس پروسیس کے لیے کام کریں گے, لیکن وہ نہیں ہو سکا. اس کے الگ وجوہات ہیں. بہرحال تو پیس پروسیس ایک کہ ان کو نہیں رکنا چاہیے, جو کہ ابھی رک گیا ہے افغانستان کے اندر فیکٹر سے. یہ والا یہ آپ کا حل ہوتا ہے مسئلہ طالبان کے ساتھ مذاکرات بین الافغانی شروع ہوتے ہیں, وہ آگے بڑھتے ہیں, فیوچر کے فیصلہ ہوتا ہے. یہ دوسرا سیکیورٹی کا, سیکیورٹی چیلنجز یہی رہیں گے. اگر یہ والا مسئلہ حل ہو جائے پیس والا, تو سیکیورٹی کا چیلنج بھی آپ کا ختم ہو سکتا ہے, کیونکہ پھر طالبان کی جنگ ختم ہوتی ہے. چھوٹے موٹے وہ جس طرح پہلے ہم نے کہا داعش والا چکر رہے گا, لیکن اتنا اسٹرانگ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی بہت بڑا ایک تھریٹ ہوگا افغانستان کے لیے. سیکیورٹی کا ایک مسئلہ رہے گا, اکنامک رہے گا. دیکھو اگر وقت کے ساتھ ساتھ امریکہ امداد اور جو ایڈ ہے جو وہ کم کر رہا ہے, تو فیوچر میں ایک اکنامک کا ایشو بھی رہے گا, کیونکہ اگر جو امداد ہوتی ہے, جو پیسے ملتے ہیں, وہ اگر کل نہیں ملتے تو افغانستان کو تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. اس کے لیے جو ہے اقتصادی بھی ایک بڑا چیلنج رہے گا. ایک اور چیلنج سب سے اہم یہ ہے کہ جو انتخابات میں دو صدور کا جو معاملہ آیا ہے, گو کہ ایک کو دنیا تسلیم کرتی ہے دوسرے کو نہیں کرتی, لیکن وہاں تو ایک ایشو ہے. یہ ایک بدقسمتی سے میں کہوں گا کہ ایک بڑا منفی ایک ڈویژن کا تصور دے رہا ہے, میسج دے رہا ہے افغانستان کے اندر بھی افغانستان سے باہر بھی. یہ والا نہیں ہونا چاہیے. افغانستان کو ڈویژن کی نہیں ایک ہونے کی ضرورت ہے, اور یہ افغان لیڈرشپ کا امتحان ہے کہ وہ کس طریقے سے یہ والا تاثر ختم کرتا ہے.